Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. We are back with another episode 25 गेस्ट नंबर 25 जिसका आप सबको भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था. मतलब लाइक पहली 2 एपिसोड्स क्योंकि फेसबुक पे पहले से अपलोडेड थी तो वो काफ़ी लोग पढ़ चुके थे. 25 में पिछली पे वॉइस ओवर करते करते हमें वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ गया था. बट अब एपिसोड 25 आ रही है जो कि पहले यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी और उसके बाद आएगी फेसबुक पे. सो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया और एपिसोड 25 आज आ गई है. तो वैसे आप लोग कमेंट्स काफ़ी कम करते हैं. लाइक ना मुझे एपिसोड्स पे लाइक्स नज़र आ रहे हैं ना कमेंट्स नज़र आ रहे हैं. हाँ बस देखते हैं, देख के आप लोग भाग जाते हैं. थोड़ा सा तो शो किया करें आप लोग एपिसोड अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही. जो भी इशू आ रहा है आप लोग मेंशन तो करें उसके कमेंट्स में और लाइक कर दिया करें और आगे शेयर भी कुछ कर दिया करें. तो आजकल वैसे बहुत ही मतलब वो ठंडा सा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है. कोई इतना खास रिव्यूज़ आप लोगों के आ नहीं रहे हैं जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही. थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो यार ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे, मेरी पूरी टीम को भी मोटिवेशन मिलती रहे और सब जल्दी जल्दी काम करें ताकि आप लोगों के पास भी जल्दी जल्दी से एपिसोड्स आती रहें. तो चलें फिर हम चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 25 की तरफ. केस नंबर 25 हारे ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक. मैं छोड़ दूँ आपको. शाम के वक्त सड़क किनारे खड़े आबी को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी. वो पीछे को मुड़ी. वही कैफ़े का लड़का था जो अक्सर इसको घूरता पाया जाता था. अगेन यार, वो खुद से बड़बड़ाई. इस वक्त वो इस शख्स को देखने के मूड में हरगिज़ नहीं थी. क्या आपने मुझसे कुछ कहा? ना चाहते हुए भी इसको पूछना पड़ा. आपको ही कहा, मुस्कुरा कर जवाब दिया गया. क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? एक बार फिर ऑफ़र की गई. अब्बा लगते हैं मेरे. इसको अब सही गुस्सा आया था. अब्बा व्हाट? इतने अचानक सवाल पर उमर नासमझी से गड़बड़ाया था. अमूमन लड़कियां ऐसे मौक़ों पर भाई का ताना मारती हैं. ये मोहतरमा सीधा अब्बा. समझ आने पर न चाहते हुए भी इसके लब मुस्कुराहट में ढले. इसे आबी ने अच्छे से महसूस किया था. इसने आईब्रो अचकाई. मैं अभी शोहर के रुतबे तक नहीं पहुंचा तो अब्बा कैसे बन सकता हूँ? उमर ने खासा ढीठ बनकर जवाब दिया. जी नहीं, मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए. आबदार ने इसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करके पहले सवाल का जवाब दिया और वापस मुड़कर खड़ी पहले वाली पोजीशन में खड़ी हो गई. उमर भी इसके बराबर आकर खड़ा हो गया. मैं आपको कोई स्पेशल ऑफ़र नहीं दे रहा मिस मास्क गर्ल. नाम ना पता होने की वजह से वो इसको यही कहकर मुखातिब कर सका. मैं निकल ही रहा था तो आपको यहाँ खड़े देखा. यकीनन आप भी जाने के लिए इंतज़ार में खड़ी हैं. इसने मुकम्मल तफसील दी. बहुत शुक्रिया मगर मैं अनजान लोगों की लिफ्ट कबूल नहीं करती. इसने सामने देखते हुए ही जवाब दिया. बल्कि यूँ समझ लें अब की बार वो इसकी तरफ थोड़ा मुड़ी. अनजान लोगों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती. दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ वो बोलती वापस सीधी हो गई थी. इसकी बात सुनते और तंजिया मुस्कुराहट को देखकर उमर की मुस्कुराहट पल में गायब हुई. इसने ज़ोर से मुट्ठी बंद करके अपने इश्तियाल पर काबू पाया. पहले वो थप्पड़ और अब ये बेइज्जती. ये लड़की हद से बढ़ रही थी. ये यहाँ
اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، اسے ماسکل کی ہلکی سی کوفت بھری آواز سنائی دی۔ ان کے بالکل سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی تھی۔ تو یہ اسے جانتی ہے؟ محترمہ کی پہنچ کافی بڑے لوگوں سے ہے۔ عمر نے پرسوچ نظروں سے گاڑی کو اور اس میں بیٹھے خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ ماسکل اپنی جگہ سے پھر بھی نہیں ہلی۔ اب کی بار ہارن سنائی دیا، جو کہ یقیناً اسی کے لیے تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ 2-3 ہارنز کے بعد وہ نوجوان آنکھوں پر گوگلز لگائے باہر نکلا۔ ہارن سنائی نہیں دے رہا۔ وہ اس کے پاس آ کر سختی سے بولا تھا، کیا مجھے لینے آئے ہیں؟ اس نے ہاتھ باندھے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو کیا میں اتنی دور یہاں ہارن بجانے آیا ہوں؟ اب بھی طنزیہ لہجے میں ہی دیا گیا۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ جواب اور انداز پر عمر اش کر اٹھا۔ ہاں چلو، میں پک کرنے آیا ہوں، اس نوجوان نے تحمل سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ اس نے آئی برو اٹھا کر براہ راست آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھا۔ وہ آبدار کے بڑے ماموں کا بیٹا دانیال تھا۔ آبدار کے ایٹیٹیوڈ نے دانیال کے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کو اس ماسکل کا لہجہ اور باتیں دلچسپ لگ رہی تھیں۔ اس کے دل نے چاہا تھا کہ میرے علاوہ سب کے ساتھ ایسے ہی بولا کرے۔ اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسے سوچ رہا تھا۔ اس کا اپنا غصہ کم ہوا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کی وجہ سے اس کو آیا تھا۔ جنگلی بلی۔ وہ اس ماسکل کو ایک اور نام دے گیا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آبدار بی بی۔ کسی کام سے ڈیڈ نے ڈرائیور کو کہیں بھجوایا ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے تمہیں پک کرنے، ورنہ میرے پاس ایسے معمولی لوگوں کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ گاٹ اٹ؟ اب کی بار دانیال نے کوئی لحاظ کیے بنا چبا کر تو جواب دیا۔ اس ہتک پر آبی کا چہرہ ماسک میں بھی سرخ ہوا تھا۔ ماموں مجھے بتا دیتے، میں خود چلی جاتی۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھی زور سے بند کرتے خود کو نارمل کرتے دل میں سوچا، آپ چلے جائیں، میں خود آ جاؤں گی۔ کچھ کام ہے، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اس انسلٹ کے بعد وہ مر کر بھی اس سرپھرے انسان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ گھر میں بھی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ اس سے مخاطب ہونا بھی اسے گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج کس مجبوری سے آیا ہوگا لینے، آبدار کو اچھے سے اندازہ تھا۔ عمر ابھی بھی وہاں کھڑا تھا، تجسس لیے وہ آرام سے باتیں سن رہا تھا۔ او، تو آبدار نام ہے میڈم کا، اس نے زیر لب نام دہرایا۔ شام کے وقت یوں بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر لڑکوں سے گپے لگانا ایک طنزیہ نظر عمر پر ڈالتے، جو کب سے وہاں سے ہل ہی نہیں رہا تھا، الٹا بڑے شوق سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ اتنا اہم کام ہے تو ڈیڈ کو پہلے بتا دیتی۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں جو حکم سنتے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ یہ الفاظ کوڑے کے مانند تھے، نہ صرف آبی کے لیے بلکہ عمر بھی تلملا اٹھا تھا۔ اپنی حد میں رہو تم، عمر غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ اے یو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، سڑک چھاپ عاشق یا وٹ ایور، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ میں اپنی کزن سے بات کر رہا ہوں، اور اتنی اہم باتیں کرنی تھی تو کسی ہوٹل۔ چٹاخ! ابھی وہ بات مکمل کرتا، اس کے چہرے پر آبدار کی طرف سے ایک تھپڑ پڑ چکا تھا۔ دانیال صدمے سے چہرے پر ہاتھ رکھے مڑا۔ آبدار آنکھوں میں چنگاریاں لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں ہر الزام برداشت کر سکتی ہوں دانیال شاہ، مگر اپنے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔
तकरीबन धाड़ते हुए उंगली से वार्न कर गई। वहाँ और भी काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी दानियाल आबी की तरफ बढ़ता, उमर इनके बीच आ गया। बस और नहीं, अभी नाजुक हाथों का थप्पड़ पड़ा है तो बेहतर है इतने पर ही इत्तेफाक कर लो, वरना यह खूबसूरत चेहरा पहचाना भी नहीं जाएगा। उमर सुर्ख आंखों से दबी दबी आवाज़ में इसको धमकी दे चुका था, जिसे वो अच्छे से समझ गया था। अभी की आंखों में आंसू भर आए थे। नज़र इन दोनों और लोगों पर डालती, वो सामने से आती टैक्सी को रोकती, जल्दी से बैठ गई। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। दानियाल आबी को जाते देख उमर को जवाबी धमकी देते गाड़ी में बैठ गया। देख लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर मैंने देखा तो फिर कभी किसी को नहीं देखोगे। ऊंची आवाज़ में जवाबी कार्रवाई करते वो पीछे मुड़ा। ये कहाँ गई? आबदार को ना पाकर इसका मूड और ख़राब हुआ था। तमाशा ख़त्म हो चुका है भाई लोग, अब निकलो यहाँ से। लोगों को देखते वो तीखे लहजे में बोला था। सब लोग सेकंड में रफू चक्कर हुए। मुझे तो लगा मेरे से ही मसला है मोहतरमा को। ये तो हर किसी को देखकर अंगारे चबाने लगती है। तो कज़न साहब, मज़ा आएगा अब। अपने बालों में हाथ फेरते इसने खुद कलामी की और फिर गॉगल्स लगाकर अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मैंने पूछा है, क्या हुआ? माहम के डैड गार्ड्स के सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था सब कुछ शूट करते। साहब, वो हम एक्टिव खड़े थे बीबी के कॉलेज के बाहर। फिर अचानक वो अंदर से रोते हुए भागती हुई आईं और हमारे पास से गुजर गई। हम भी पीछे भागे, इनको पुकार रहे थे मगर वह सुन ही नहीं रही थी। और फिर अचानक काफ़ी भागने के बाद बेहोश होकर गिर गईं। हम इन्हें उठाकर अस्पताल ले आए और आपको साथ कॉल करके बता दिया था। वो ये सब सुनते अपनी टाई को खींचकर ढीला करते बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे थे। कितनी देर हुई है उम्मीद को बेहोश हुए? 15 मिनट, गार्ड ने जवाब दिया। के आते ही वो इनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ है मेरी बेटी को? उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया है और ठीक से वो शायद खाना भी नहीं खा रही, इस वजह से बेहोश हो गए हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, हमने ड्रिप लगा दी है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। क्या मैं अभी मिल सकता हूँ अपनी बेटी से? जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं इनसे। शुक्रिया कहते वो तेज़ी से कमरे के अंदर चले गए। प्रिंसेस, अपनी बेटी के सर पर बोसा देते वो इसके पास बैठे। अपने डैड को ऐसे तंग करते भला वो काफ़ी इमोशनल हो चुके थे। माहम का हाथ अपने हाथों में लेते इसको भी बोसा दिया। मेरी ज़िंदगी का वो सुकून है आप, जो मुझे हर अज़ियत और कर्ब और हर बेसुकूनी में ठंडी छाँव की तरह महसूस होता है। आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? आपकी मॉम को भी डांटेंगे हम। आखिर कैसे हमारी प्रिंसेस से वो इतनी लापरवाही दिखा सकती हैं? काफ़ी देर वो माहम से छोटी मोटी बातें करते रहे। माहम को होश आने लगा था। कुछ देर बाद इसकी आंख खुली। अस्पताल मैं यहाँ? माहम ने नज़र इर्द गिर्द डालते खुद से सवाल किया। इसे सारा कुछ फिर याद आया। इसकी आंखें एक बार फिर नम हुई थीं। होश में आते देख इसके डैड मज़ीद इसके पास हुए। डैड, मेरा बच्चा। वो जल्दी से उठकर एक बार फिर इसका माथा चूम गए। क्या हुआ था आपको? आप इतनी लापरवाही क्यों करती हैं? ऐसे कॉलेज से बगैर सिक्योरिटी से निकलते एक बार भी नहीं सोचा अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हम आपको देख कर जीते हैं।
اور آپ ہمیں جیتے جی مارنے چلی تھی۔ کہیں اشک ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ سوری ڈیڈ، آپ کا کوئی سوری ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو ہمیں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ماہم نے سوالیہ نظروں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی، آپ سٹریس لیتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں، اور ایک ہماری بیٹی جو ہم سے کچھ بھی شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتی۔ ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر ماہم کو اور دکھ ہوا، اسی لیے وہ کچھ نہیں بتانا چاہ رہی تھی، مگر اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا، اب اس کو سب جانا ہی تھا۔ تھوڑا سا اوپر ہو کر تکیے پر ٹیک لگا بیٹھی۔ ڈرپ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں لگی تھی، جس کی سوئی اس کو چبھی تھی۔ آرام سے بیٹا، بس تھوڑی دیر اور، پھر ڈاکٹر آ کر نکال دیں گے۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، ڈیڈ؟ جی بیٹا؟ مجھے اپنی بکس پڑھنی ہیں۔ آپ کو ابھی اپنی بکس کی ٹینشن ہے؟ ویری بیڈ، ابھی صرف اپنی صحت پر توجہ دیں، باقی اسٹڈی آپ کالج میں کر لیجیے گا۔ اب ہم کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اس کی بات کو سمجھے بنا ہی بولے گئے۔ ڈیڈ؟ ماہم کی آواز سنتے وہ چپ ہوئے۔ مجھے ہمارے فرقے کی بکس پڑھنی ہیں۔ ماہم کی آواز اب اسپاٹ تھی۔ اس کے ڈیڈ چونکے تھے۔ انہوں نے بہت غور سے ماہم کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، اب جیسے وہ بات کی گہرائی میں پہنچ چکے تھے۔ تو کیا پھر کچھ ہوا ہے کالج میں؟ بالکل اسکول کے دنوں جیسا۔ انہوں نے لب بھینچے، مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ ماہم کی نظر اب اپنے ہاتھوں پر تھی۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈ، آپ کا صحیح وقت کب آئے گا، جب مجھے آپ سب بتائیں گے، مگر میں اب مزید ویٹ نہیں کروں گی۔ آپ مجھے آج ہی ساری بکس پرووائڈ کریں گے۔ مگر بیٹا، نو ڈیڈ، وہ سختی سے ان کی بات بیچ میں کاٹ گئی۔ یہ وہی لہجہ تھا جو اس کا اسکول کے دنوں میں ہوتا تھا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا، اب ٹالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ویسے بھی اس کو کچھ دنوں بعد USA بھیج رہے تھے، قادیانیت کی ٹریننگ کے لیے، مگر شاید یہی اب بہتر تھا کہ وہ مزید لیٹ نہ کریں اس سب کو۔ ٹھیک ہے، آپ کو آج ہی سب مل جائے گا۔ تھینک یو ڈیڈ۔ اس کا چہرہ جیسے کھل گیا تھا۔ مگر کیا ڈیڈ؟ کو ایک ٹیچر بھی پرووائڈ کیا جائے گا، تاکہ آپ کو جو سوال پوچھنا ہو، جو سمجھنا ہو، جو بھی بک سے سمجھ نہ آئے، وہ آپ اس سے پوچھ سکیں۔ جی ڈیڈ۔ یس مائی پرنسس۔ تھینک یو ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ آگے ہو کر ان کے گلے لگی۔ آؤچ، پھر سے سوئی چبھی تھی۔ آرام سے بیٹا۔ انہوں نے اسے احتیاط سے واپس پیچھے ٹیک لگوا کر بٹھا دیا۔ ڈیڈ؟ وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد دوبارہ بولی، مجھے ایک ٹیوٹر پر اکاؤنٹ بنانا ہے۔ کیا میں بنا سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر انہوں نے موبائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر وہ کیوں؟ ہم کو اس کی موم نے کسی بھی سوشل میڈیا سے دور رہنے کی سختی سے تاکید کی ہوئی تھی۔ کیونکہ ڈیڈ، میرے جو سوال ہیں اپنے فرقے کو لے کر، وہ جواب جب مل جائیں گے تو میں چاہتی ہوں جن کے دماغ میں بھی ایسے سوالات ہیں، میں پڑھ کر وہ سب کو جواب دوں، سمجھاؤں، تاکہ لوگ ہمیں وہ رکی، تاکہ میں بھی آپ کے جیسی تبلیغ کر سکوں۔ اس سے لفظ کافر بولنے کی ہمت نہ ہوئی، اسی لیے بات بدل دی۔ اس کے ڈیڈ کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی، مگر ساتھ ہی وہ تھوڑے پریشان بھی ہوئے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ کیا آپ بھی موم کی طرح اب بھی سوشل میڈیا سے دور رکھیں گے؟ بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا۔ اس کی اس ادا پر وہ مسکرائے تھے۔ نہیں، یقیناً ہم خوش ہیں۔ ہماری پرنسس خود سے ہی ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہے۔
ورنہ ہمیں تو لگا تھا کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں ڈیڈ؟ یہاں کے لوگ بہت زیادہ کنسرویٹو ہیں بیٹا، وہ اتنی جلدی چیزوں کو نہیں سمجھتے اور نہ مانتے ہیں، اور مذہب کے نام پر مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے آپ کو کسی قسم کا جانی خطرہ ہو، اسی لیے آپ ابھی اس سب چیزوں سے دور رہیں گی۔ ڈیڈ، میرا اکاؤنٹ آج ہی چاہیے، ورنہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ کسی سے بات کروں گی۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی تھی۔ اس کے ڈیڈ اس کی پھر سے اسکول کے دنوں جیسی ٹون اور لہجہ دے کر پریشان ہوئے تھے۔ وہ تب بھی خود سری اور غصے میں سب کرتی تھی جس سے اسے روکا جاتا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے ابھی اس کو آرام سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو آپ کا اکاؤنٹ مل جائے گا آج ہی، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ اس کی ناراضگی واضح تھی اب بھی۔ آپ ابھی کوئی بھی ایسی مذہب سے متعلق پوسٹ نہیں کریں گی جب تک آپ مکمل ٹریننگ نہ لے لیں۔ ڈیڈ، نو، یہی شرط ہے اور آپ کو پرومس کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جانیں اور آپ کی موم۔ آخر میں انہوں نے مزاحیہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اوکے اوکے، پرومس، میں کوئی پوسٹ نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا اکاؤنٹ ود ملین فالوورز ایک ہفتے میں مل جائے گا۔ تھینک یو ڈیڈ، مجھے گھر جانا ہے۔ نو، بالکل نہیں، جب تک آپ کی ڈرپ ختم نہیں ہوتی ہم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ آپ کو آئیڈیا بھی ہے کتنی مشکل سے آپ کی موم کو گھر بھیجا ہے، بیچ راستے میں بہانہ بنا کر، ورنہ ان کو پتہ چل جاتا تو اب تک ہسپتال میں طوفان آ چکا ہوتا۔ ان کی بات سنتے وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ یو آر دی بیسٹ ڈیڈ، یو آر دی بیسٹ ڈاٹر۔ نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے لیٹ گئی اور ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس نے کافی کچھ سوچ لیا تھا۔ اب مزید نہ ڈرنے کا، کھل کر دنیا کے سامنا کرنے کا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو اب تیار تھی۔ شکریہ سر، مجھے میرے ڈر سے سامنا کروا کر اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کی اور اس دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انسلٹ کا جواب دوں گی اور بدلہ لوں گی۔ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ ایک عزم کے ساتھ آنکھیں موند گئی۔ اس کا ذہن اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ جب راستہ نظر آ رہا ہو اس پر چلنے سے کیا ڈر۔ So that is the end of episode 25۔ آپ کی ریویوز کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔